بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹیزن اسکول۔ ہم اپنے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ اب جو ہے وہ مہمان آ چکے ہیں اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی شکایتیں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے پڑوس کے لوگوں سے لگا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بخشو میاں جو ہیں ہمارے نوکر جو ہیں، آج صبح کی لڑائی میں انہوں نے بخشو میاں کو بھی نوکری سے نکال دیا تھا۔ اب بیوی جواب دیتی ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے پھوپھی، بخشو میاں کی عادتیں، جب چاہے رہیں جب چاہے گٹری باندھ کر نکل جائیں۔ وہ آہستہ سے بولیں، یعنی انہوں نے بخشو میاں کا بتایا کہ بخشو میاں جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو جاتے ہیں، ذرا سا ڈانٹ دینے سے وہ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنا سامان اٹھا کر کہیں اور نوکری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، خدا لگتی کہوں گی، یعنی پھوپھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، میں سچی بات کہوں گی، انصاف کی بات کہوں گی کہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ تمہارے ہاں سے روٹ کر میرے گھر بھی تو ڈیرا ڈال لیا تھا۔ لو ہفتہ نہیں رہے اور خود ہی روٹ کر کہیں اور چلے گئے۔ بس بیچارے بخشو میاں بوڑھے ہو گئے ہیں بہت، اور پھر بیٹا یہ نوکروں کا، یعنی انہوں نے کہا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی نیچر جو ہے تھوڑی ایسی بچوں کی طرح ہو جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ خفا ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہو کر وہ گھر چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ نوکر جو ہے وہ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھوپھی بخشو میاں کے قصے میں الجھ گئیں۔ ادھر بخشو میاں اپنے بچے کچے دانت نکالے چائے کی کشتی اندر رکھنے آ گیا، یعنی بخشو میاں کے جو ہیں وہ تھوڑے بہت جو دانت ہیں انہی کو، بچے کچے دانت جو تھوڑے بہت اس کے دانت ہیں وہ لے کر چائے کی ڈش جو تھی کشتی، اس کے اندر سامان رکھ کر جو ہے وہ لے کے آ گیا ہے۔ چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھیں کتنے دن سے چائے کی ٹرالی لینے کو جی چاہتا ہے، مگر ریزگاری اتنی جمع ہونے نہیں پاتی۔ یعنی یہاں پر بھی جو ہے وہ بیگم صاحبہ کو اپنے گھر کی اور اپنے گھر کے سامان کی فکر ہے کہ جب وہ دیکھتی ہیں کہ ٹرالی، ان کا کافی دن سے دل چاہتا ہے کہ ٹرالی لینے کے لیے، لیکن ابھی وہ کچھ پیسے جو ہے وہ سیف نہیں کر پاتی۔ دیکھو جب مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں اور گھر کا روزانہ خرچ دینا بھول جاتے ہیں، یعنی شوہر کے اوپر جو ہے وہ دل ہی دل میں گلہ کر رہی ہیں کہ وہ مجھے صحیح سے گھر کا خرچ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے میں کچھ سیونگ نہیں کر پاتی، بچت نہیں کر پاتی۔ سب مہمان چائے پینے اور سموسے چکھنے لگے۔ کمرے میں پیالیوں اور چمچوں کی آواز چھا گئی۔ اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشن دان کے شیشے سے ٹکرائی۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، جالے اتارتے ہوئے روشن دان کی درز شاید بالکل بند ہو گئی تھی، اور چڑیا جو اندر آ گئی تھی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ یعنی کہ جب صفائی کر رہی تھی بیگم صاحبہ اس کمرے کی، تو ان سے جو ہے وہ روشن دان بالکل بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چڑیا کو اب راستہ نہیں مل رہا اور وہ پورے کمرے میں جو ہے وہ پھڑپھڑاتی ہوئی پھر رہی ہے۔ پوچھئے، آج پھر پوچھئے ان سے۔ میاں نے پھوپھی کو صحیح پٹری پر ڈالنے کی کوشش کی، یعنی مقصد کی طرف لانے کی کوشش کی۔ دوسروں سے پوچھواتے ہو، کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا۔ وہ نہیں بولنا چاہتی تھی پر بول پڑی، کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاصے غصے میں بیٹھی ہے، اور جب سب کے سامنے اس کی جو ہے وہ سب کے سامنے جو پوچھ گچھ ہو رہی ہے تو بیوی کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے کہ کبھی آپ نے بھی پوچھا مجھ سے میرے بارے میں؟ اے لو بیٹی، ہم دوسرے ہو گئے، ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں۔ رشتے کی پھوپھی برا مان کر منہ بسورنے لگی، یعنی وہ خفا ہو گئی اور انہیں لگا کہ شاید یہ ہمیں دوسرا کہہ رہی ہیں۔ ارے نہیں پھوپھی، میں ایسی بات نہیں کہہ رہی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بھتیجے سے۔ انہوں نے کپ کپا کر پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی، جیسے چادر تلے خدا جانے کیا چھپا رہی ہوں۔ یعنی انہوں نے چادر کو اپنے پاس اپنے گرد اتنی زور سے لپیٹ لیا کہ جیسے وہ اپنے دل کے جذبات اور اپنے غصے کو جو ہے وہ چھپانا چاہ رہی تھیں۔ تمہیں کیا نہیں پوچھا؟ تمہارے پاس کیا نہیں؟ تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے؟ شکر نہیں کرتی، نئے مکان میں بیٹھی ہو، تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو کپڑا نہیں، دوا علاج نہیں کرتا، اور کیا پوچھوں بتانا؟ بیوی جب گیلا کرتی ہے تو شوہر جو ہے وہ ایک دم سے بھڑک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، ابھی بھی تم جو ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں تمہارا حال نہیں پوچھتا، تمہیں سب کچھ جو ہے وہ میں نے دیا ہوا ہے۔ میاں کی آواز بلند ہونے لگی، وہ یعنی بہت اونچی آواز میں اور غصے میں بولنے لگا تھا۔ ہاں 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 بیٹی، جو کہنا ہے کہو، پڑوسن خالہ کے شوہر نے ان سے کہا۔ گھر کے تانے میں رات دن سنتی ہوں، جیسے گھر انہوں نے بنوایا ہو کھڑے ہو کر۔ ارے میں نہ ہوتی تو یہ گھر بنتا؟ اپنا پیٹ کاٹا، اپنا جی مارا، پیسہ پیسہ دانتوں سے پکڑنا، یعنی بہت جو ہے پیسہ دیکھ کر استعمال کرنا اور بچت کرنا۔ جب یہ گھر بنا ہے میں نے تو اپنے پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے بھی اس میں ڈالے۔ پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے
یہ ملازم کی جو ہے وہ تنخواہ ہر ماہ جو تنخواہ ہوتی ہے اس کی، اس میں سے کچھ رقم کاٹی جاتی ہے، اور پھر جب ملازمت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ مل جاتی ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے وہ بھی اس میں اپنے گھر میں لگا دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے 6 تولے سونے کا جو سیٹ تھا وہ بھی انہوں نے اپنے جہیز کا جو ہے وہ اسی کو بیچ کر گھر میں لگا دیا، اور وہ بولتی چلی گئی۔ یعنی بیگم صاحبہ کو ایک دم سے غصہ آ گیا جب شوہر نے اس کو طعنہ دیا، تو بیگم صاحبہ کو بھی بہت شدید غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے بھی اس گھر کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ اب جو ہے وہ قربان کیا، میں نے اپنا فنڈ دیا، میں نے اپنے سونے کا سیٹ بیچا، یہاں تک کہ میں نے گھر میں کچھ اچھا نہیں کھایا نہ اچھا پہنا، بلکہ میں نے پیسہ جمع کر کے اپنی خواہشاتوں کو کچل کے میں نے جو ہے وہ پیسہ بچایا، اور اس پیسے سے میں نے اس گھر کو بنایا ہے۔